انشائیہ لفظ انشا اردو میں کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ ابتدا میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ ان میں فرق پیدا ہوتا گیا، یہاں تک کہ انشائیہ ایک علیحدہ صنف قرار پائی۔ انشائیہ نگار اپنے مخصوص ذاتی مشاہدات اور تاثرات کو بے باکی اور بے تکلفی سے بیان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں سنجیدہ اور غیر سنجیدہ موضوعات سے متعلق خیال کے تمام مرحلے خوش طبعی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں بھی بات پیدا کرنے کا فن ہے۔ انشائیہ نگار مفہوم سے خالی گفتگو میں بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اختصار اس کی پہچان ہے، اس میں مزاح یا ٹھٹول کی جگہ ہلکی پھلکی زیر لب ہنسی پنہاں ہوتی ہے۔ خیال آفرینی اس کی ایک اہم خوبی ہے۔ اردو میں انشائیے کی ابتدا سر سید احمد خاں کے رسالے تہذیب الاخلاق سے ہوئی۔ مولوی نذیر احمد اور ذکاء اللہ کے بعد اودھ پنج اور مخزن نے اردو فروغ دیا۔ میر ناصر علی سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مہدی آفادی، فرحت اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، پطرس بخاری، سید محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، شفیقہ فرحت اور مجتبیٰ حسین نے اس صنف کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابوالکلام آزاد 1888 عیسوی مکہ میں پیدا ہوئے اور 1958 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد، کنیت ابوالکلام اور تخلص آزاد تھا۔ وہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد ان کے والدین کولکاتہ اور پھر دہلی آ گئے۔ مولانا کا خاندان علم و فضل کی برکتوں سے مالا مال تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت گھر کے علمی ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے کئی زبانوں اور مختلف علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ تصنیف و تالیف کا شوقین بچپن سے تھا۔ اخبارات و رسائل میں مضامین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ان کی طرز تحریر کی دھوم مچ گئی۔ اخبارات و رسائل کے مضامین کی اشاعت کے ساتھ ہی پورے ملک میں ان کی طرز تحریر کی دھوم مچ گئی۔ مولانا آزاد کے اخبارات لسان الصدق، الہلال، البلاغ اپنی انفرادیت کی وجہ سے ایسے مشہور و مقبول ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مولانا دنیائے صحافت پر چھا گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک مثال صحافی ہی نہیں، ایک جید عالم، عظیم مفکر، جادو بیانی، مقرر، صائب الرائے، دانشور اور بے باک سیاستداں تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بے مثال صحافی ہی نہیں، ایک جید عالم، عظیم مفکر، جادو بیان، مقرر، صائب الرائے، دانشور اور بے باک سیاستداں تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اپنی زبان اور قلم کے ذریعے اہل وطن کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے سبب وہ بار بار نظر بند کیے گئے اور جیل بھیجے گئے۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے اہم رہنما تھے۔ 1939 عیسوی میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے مرکزی وزیر تعلیم بنائے گئے۔ مولانا کی تصانیف میں تذکرہ، ترجمان القرآن، کاروان خیال، ہماری آزادی اور غبار خاطر بہت مشہور ہیں۔ انشائیہ نگار ابوالکلام آزاد۔ انشائیہ چڑیا چڑے کی کہانی۔ آئیے آج آپ کو چڑیا چڑے کی کہانی سناؤں۔ یہاں کمرے میں جو ہمیں رہنے کو ملے ہیں پچھلی صدی کی تعمیرات کا نمونہ ہیں۔ چھت لکڑی کے شہ تیروں کی ہے اور شہ تیروں کے سہارے کے لیے محرابیں ڈال دی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جا بجا گھونسلہ بنانے کی قدرتی گوشے نکل آئے اور گوریاؤں کی بستیاں آباد ہو گئیں۔ دن بھر ان کا ہنگامہ تگ و دو گرم رہتا ہے۔ یہاں کی ویرانی دیکھ کر گھر کی ویرانی یاد آ گئی۔ آگ رہا ہے در و دیوار پہ سبز غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔
گزشتہ سال جب اگست میں یہاں ہم آئے تھے تو ان چڑیوں کی آشیانہ سازیوں نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کمرے کے مشرقی گوشے میں منہ دھونے کی ٹیبل لگی ہے، ٹھیک اس کے اوپر نہیں معلوم کب سے ایک پرانا گھونسلہ تعمیر پا چکا تھا۔ دن بھر میدان کے تنکے چن چن کر لاتی اور گھونسلے میں بچھانا چاہتی، وہ ٹیبل کے گرکے اسے کوڑے کرکٹ سے اٹ دیتے۔ ادھر پانی کا جگ بھرا کے رکھا، ادھر تنکوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پچھم کی طرف چارپائی دیوار سے لگی تھی، اس کی اوپر نئی تعمیروں کی سرگرمیاں جاری تھی۔ ان نئی تعمیروں کا ہنگامہ اور زیادہ عاجز کر دینے والا تھا۔ ان چڑیوں کو ذرا سی تو چونچ ملی ہے اور مٹھی بھر کا بھی بدن نہیں، لیکن طلب و سعی کا جوش اس بلا کا پایا ہے کہ چند منٹوں میں اندر بالشت بھر کلفات کھود کے صاف کر دیں گی۔ پہلے دیوار پر چونچ مار مار کے اتنی جگہ بنا لیں گی کہ پنجے ٹیکنے کا سہارا نکل آئے، پھر اس پر پنجہ جما کر چونچ کا پھاوڑا چلانا شروع کر دیں گے اور اس زور سے چلائیں گی کہ سارا جسم سکڑ سکڑ کر کانپنے لگے گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے تو کئی انچ کلفات اڑ چکی ہوگی۔ مکان چونکہ پرانا ہے اس لیے نہیں معلوم کتنی مرتبہ چونے اور ریت کی تہیں دیوار پر چڑھتی رہی ہیں۔ اب مل ملا کر تعمیری مسالے کا ایک موٹا سا دل بن گیا ہے، ٹوٹتا ہے تو سارے کمرے میں گرد کا دھواں پھیل جاتا ہے اور کپڑوں کو دیکھیے تو غبار کی تہیں جم گئی ہیں۔ چند دنوں تک تو میں نے صبر کیا، لیکن پھر برداشت نے صاف جواب دے دیا اور فیصلہ کرنا پڑا، اب لڑائی کے بغیر چارہ نہیں۔ یہاں میرے سامان میں ایک چھتری بھی آ گئی ہے، میں نے اٹھائی اور اعلان جنگ کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس کوتاہی دستی کے سبب ان حریفان سقف و محراب کا مقابلہ ممکن نہیں۔ حیران ہو کر کبھی چھتری کے نارسائی دیکھتا، کبھی حریفوں کی بلند آشیانی، اب کسی دوسرے ہتھیار کی تلاش ہوئی۔ برآمدے میں جالا صاف کرنے کا بانس پڑا تھا، دوڑتا ہوا اور اسے اٹھا لایا۔ اب کچھ نہ پوچھیے کہ میدان کارزار میں کس زور کا رن پڑا۔ کمرے میں چاروں طرف حریف طواف کر رہا تھا اور میں بانس اٹھائے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ آخر میدان اپنے ہی ہاتھ رہا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے ان حریفان سقف و محراب سے بالکل صاف تھا۔ اب میں نے چھت کے تمام گوشوں پر فتح مندانہ نظر ڈالی اور مطمئن ہو کر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔ لیکن ابھی 15 منٹ بھی پورے نہیں گزرے ہوں گے کہ کیا سنتا ہوں کہ حریفوں کی رجز خوانیوں اور ہوا پیمانیوں کی آوازیں پھر اٹھ رہی ہیں۔ سر اٹھا کے جو دیکھا تو چھت کا ہر گوشہ ان کے قبضے میں تھا۔ میں فوراً اٹھا اور بانس لا کر پھر مارکا کارزار گرم کر دیا۔ اس مرتبہ حریفوں نے بڑی پامردی دکھائی، ایک گوشہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے تو دوسرے میں ڈٹ جاتے، لیکن بالآخر میدان کو پیٹھ دکھانی ہی پڑی۔ کمرے سے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور وہاں اپنا لاؤ لشکر نئے سرے سے جمانے لگے۔ میں نے وہاں بھی تعاقب کیا اور اس وقت تک ہتھیار ہاتھ سے نہیں رکھا کہ سرحد سے بہت دور تک میدان صاف نہیں ہو گیا تھا۔ اب دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی، مگر یہ اندیشہ واقعی تھا کہ کہیں پھر اکٹھی ہو کر میدان کا رخ نہ کرے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ بانس کے نیزے کی ہیبت دشمنوں پر خوب چھا گئی ہے، جس طرف رخ کرتا اسے دیکھتے ہی کلمہ فرار پڑتے۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ عرصہ تک اسے کمرے میں رہنے دیا جائے۔ اگر کسی ایکاد کا حریف نے رخ کرنے کی جرأت بھی کی تو یہ سر بفلک نیزہ دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پرانا گھونسلہ منہ دھونے کے ٹیبل کے اوپر تھا۔ بانس اس طرح وہاں کھڑا کر دیا گیا کہ اس کا سرا ٹھیک گھونسلے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اب گو مستقبل اندیشوں سے خالی نہ تھا، تاہم طبیعت مطمئن تھی کہ اپنی طرف سے سروسامہ جنگ میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اب 11 بج رہے تھے، میں کھانے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو کمرے میں قدم رکھتے ہی ٹھٹک کے رہ گیا
کیا دیکھتا ہوں کہ سارا کمرہ پھر حریف کے قبضے میں ہے اور اس اطمینان و فراغت سے اپنے کاموں میں مشغول ہیں جیسے کوئی حادثہ پیش آیا ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس ہتھیار کی ہیبت پر اس درجہ بھروسہ کیا گیا تھا وہی حریفوں کی کام جوئیوں کا ایک نیا آلہ ثابت ہوا۔ بانس کا سرا جو گھونسلے سے بالکل لگا ہوا تھا، گھونسلے میں جانے کے لیے اب دہلیز کا کام کرنے لگا۔ تنکے چن چن کر لاتے ہیں اور اس نو تعمیر دہلیز پر بیٹھ کر باطمینان تمام گھونسلے میں بچھاتے جاتے ہیں، ساتھ ہی چوں چوں بھی کرتے جاتے ہیں۔ اپنی وہمی فتح مندیوں کا یہ حسرت انگیز انجام دیکھ کر بے اختیار ہمت نے جواب دے دیا۔ صاف نظر آ گیا کہ چند لمحوں کے لیے حریف کو عاجز کر دینا تو آسان ہے، مگر ان کی جوش استقامت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، اور اب اس میدان میں ہار مان لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ اب یہ فکر ہوئی کہ ایسی رسم و رائے اختیار کرنی چاہیے کہ ان ناخواہ مہمانوں کے ساتھ ایک گھر میں گزارا ہو سکے۔ سب سے پہلے چارپائی کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ بالکل نئی تعمیرات کے زد میں تھی۔ پرانی عمارت کے گرنے اور نئی تعمیروں کے سر و سامان سے جس قدر گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ نکلتا، سب کا سب اسی پر گرتا، اس لیے اسے دیوار سے اتنا ہٹا دیا گیا کہ براہ راست زد میں نہ رہے۔ اس تبدیلی کے کمرے کی شکل ضرور بگڑ گئی، لیکن اب اس کا علاج ہی کیا تھا؟ جب خود اپنا گھر ہی اپنے قبضے میں نہ رہا تو پھر شکل و ترتیب کی آرائشوں سے کسے فکر ہو سکتی ہے؟ البتہ منہ دھونے کے ٹیبل کا معاملہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہ جس گوشے میں رکھا گیا تھا صرف وہی جگہ اس کے لیے نکل سکتی تھی، ذرا بھی ادھر ادھر کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً یہ انتظام کرنا پڑا کہ بازار سے بہت سے جھاڑن منگوا کر رکھ لیے اور ٹیبل کی ہر چیز پر ایک جھاڑن ڈال دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں اٹھا کر جھاڑ دیتا اور پھر ڈال دیتا۔ ایک جھاڑن اس غرض سے رکھنا پڑا کہ ٹیبل کی سطح کی صفائی برابر ہوتی رہے۔ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ فرش کی صفائی کا تھا، لیکن اسے بھی کسی نہ کسی طرح حل کیا گیا۔ یہ بات طے کر لی گئی کہ صبح کی معمولی صفائی کے علاوہ بھی کمرے میں بار بار جھاڑو پھر جانا چاہیے۔ ایک نیا جھاڑو منگوا کر الماری کی آڑ میں چھپا دیا۔ کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، کبھی اس سے بھی زیادہ اس سے کام لینے کی ضرورت پیش آئی۔ یہاں ہر 2 کمرے کے پیچھے ایک قیدی صفائی کے لیے دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت جھاڑو لیے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اگر رہ بھی سکتا تو اس پر اتنا بوجھ ڈالنا انصاف کے خلاف تھا۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا کہ خود ہی جھاڑو اٹھا لیا اور ہمسایوں کی نظریں بچا کے جلد جلد 2-4 ہاتھ مار دیے۔ ایک دن خیال ہوا کہ جب صلح ہو گئی تو چاہیے کہ پوری طرح صلح ہو۔ یہ ٹھیک نہیں رہے کہ ایک ہی گھر میں اور رہیں بیگانیوں کی طرح۔ میں نے باورچی خانے سے تھوڑا سا کچا چاول منگوایا اور جس صوفے پر بیٹھا کرتا ہوں اس کے سامنے کی دری پر چند دانے چھٹک دیے۔ پھر اس طرح سنبھل کے بیٹھ گیا جیسے ایک شکاری دام بچھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر تو مہمانوں کو توجہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تو ایک غلط انداز نظر سے معاملہ آگے نہیں بڑھا، لیکن پھر صاف نظر آیا۔ معشوقان ستم پیشہ کے تغافل کی طرح یہ تغافل بھی نظر بازی کا ایک پردہ ہے، ورنہ نیلے رنگ کی دری پر سفید سفید ابھرے ہوئے دانوں کی کشش ایسی نہیں کہ کام نہ کر جائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گوریا جب تفتیش اور تفحص کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کا کچھ عجیب سنجیدہ انداز ہو جاتا ہے۔ پہلے گردن اٹھا کے سامنے کی طرف دیکھے گی، پھر گردن موڑ کے داہنے بائیں دیکھنے لگے گی، پھر کبھی گردن کو مروڑ دے کر اوپر کی طرف نظر اٹھائے اور چہرے پر تفحص اور استفہام کا کچھ ایسا انداز چھا جائے گا جیسے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گوریا جب تفتیش اور تفحص کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کا کچھ عجیب سنجیدہ انداز ہو جاتا ہے۔ پھر گردن اٹھا کے سامنے کی طرف دیکھے گی، پھر گردن موڑ کے داہنے بائیں دیکھنے لگے گی، پھر کبھی گردن کو مروڑ دے کر اوپر کی طرف نظر اٹھائے گی اور چہرے پر تفحص اور استفہام کا کچھ ایسا انداز چھا جائے گا جیسے ایک آدمی ہر طرف متعجبانہ نگاہ ڈال کر
اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ قدم بڑھنے لگے، لیکن براہ راست دانوں کی طرف نہیں، آڑے ترچھے ہو کر بڑھتے اور کترا کر نکل جاتے۔ گویا یہ بات دکھائی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ ہم دانوں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صید سے کہیں زیادہ صیاد کو اپنی نگرانیاں کرنی پڑتی ہے۔ جو ہی ان کے قدموں کا رخ دانوں کی طرف پھرا، میں نے دم سادھ لیا، نگاہیں دوسری طرف کر لی، سارا جسم پتھر کی طرح بے حس و حرکت بنا لیا، گویا آدمی کی جگہ پتھر کی ایک مورتی دھری ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر نگاہ شوق نے مضطرب ہو کر ذرا بھی جلد بازی کی تو شکار دام کے پاس آتے آتے نکل جائے گا۔ یہ گویا ناز حسن اور نیاز عشق کے معاملات کا پہلا مرحلہ تھا۔ التفات و تغافل کی ان عشوہ گریوں کی ابھی جلوہ فروشی ہو ہی رہی تھی کہ ناگہاں ایک تنومند چیڑے نے، جو اپنی قلندرانہ بے دماغی اور رندانہ جراتوں کے لحاظ سے پورے حلقہ میں ممتاز تھا، سلسلہ کار کی درازی سے اکتا کر بے باکانہ قدم اٹھا دیا۔ یہ قدم کا اٹھنا تھا کہ معلوم ہوا جیسے اچانک تمام رکے ہوئے قدموں کے بندھن کھل پڑے۔ اب نہ کسی قدم میں جھجک تھی، نہ کسی نگاہ میں تذبذب۔ مجمع کا مجمع ایک دفعہ دانوں پر ٹوٹ پڑا، اور اگر انگریزی محاورے کی تعبیر مستعار لی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حجاب و تحمل کی ساری برف اچانک ٹوٹ گئی، یا یوں کہیے کہ پگھل گئی۔ غور کیجیے تو اس کارگاہ عمل کے ہر گوشے کی قدم رانیاں ہمیشہ اسی ایک قدم کے انتظار میں رہا کرتی ہیں۔ جب تک یہ نہیں اٹھتا سارے قدم زمین میں گرے رہتے ہیں۔ یہ اٹھا اور گویا ساری دنیا اچانک اٹھ گئی۔ اس بزم سود ضیاء میں کامرانی کا جام کبھی کوتاہ دستوں کے لیے نہیں بھرا گیا، وہ ہمیشہ انہی کے حصے میں آیا جو خود بڑھ کر اٹھا لینے کی جرأت رکھتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی مرحوم نے ایک شعر کیا خوب کہا تھا: یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اس چیڑے کا یہ بے باکانہ اقدام کچھ ایسا دل پسند واقع ہوا کہ اسی وقت دل نے ٹھان لی کہ اس مرد کار سے رسم و راہ بڑھانی چاہیے۔ میں نے اس کا نام قلندر رکھ دیا، کیونکہ بے دماغی اور وارستگی کے سرگرانیوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا بانک پن بھی ملا ہوا تھا، اور اس کی وجہ قلندرانہ کو آب و تاب دے رہا تھا۔ رہے ایک بانک پن بھی بے دماغی میں تو زیبا ہے، بڑھا دو جبیں وہ ابر پر ادائے کج کلاہی کو۔ دو تین دن تک اسی طرح ان کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ دن میں 2 مرتبہ دانے دری پر ڈال دیتا، ایک ایک کر کے آتے اور ایک ایک دانہ چون لیتے۔ کبھی دانہ ڈالنے میں دیر ہو جاتی تو قلندر آ کر چوں چوں کرنا شروع کر دیتا کہ وقت معود گزر رہا ہے۔ اس صورتحال نے اب اطمینان دلایا تھا کہ پردہ حجاب اٹھ چکا، وہ وقت دور نہیں رہی سہی، جھجک نکل جائے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ چند دنوں کے بعد میں نے اس معاملے کا دوسرا قدم اٹھایا، خالی ٹین کا ایک ڈھکنا لیا، اس میں چاول کے دانے ڈالے اور ڈھکنا دری کے کنارے پر رکھ دیا۔ فوراً مہمانوں کی نظر پڑی، کوئی ڈھکنے کے پاس آ کر منہ مارنے لگا، کوئی ڈھکنے کے کنارے پر چڑھ کر زیادہ جمعیت خاطر کے ساتھ چکھنے میں مشغول ہو گیا۔ آپس میں یہ رقیبانہ رد و قدم بھی ہوتی رہی۔ جب دیکھا کہ اس طریقے ضیافت سے طبیعتیں آشنا ہو گئی ہیں تو دوسرے دن ڈھکنا دری کے کنارے سے کچھ ہٹا کر رکھا، تیسرے دن اور زیادہ ہٹا کر، اور بالکل اپنے سامنے رکھ دیا۔ گویا اس طرح بتدریج بات سے قرب کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ اتنا قرب دیکھ کر پہلے تو مہمان کو کچھ تحمل ہوا، دری کے پاس آ گئے، مگر قدموں میں جھجک تھی اور نگاہوں میں تذبذب۔ بول رہا تھا، لیکن اتنے میں قلندر اپنے قلندرانہ نعرے لگاتا ہوا آ پہنچا، اور اس کی رندانہ جرأتیں دیکھ کر سب کی جھجک دور ہو گئی۔ گویا اس راہ میں سب قلندر ہی کے پیرو ہوئے، جہاں اس کا قدم اٹھا سب کے اٹھ گئے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر ایک قدم اور اٹھایا گیا اور دانوں کا برتن دری سے اٹھا کے تپائی پر رکھ دیا۔ یہ تپائی میرے بائیں جانب صوفے سے لگی رہتی ہے
اور پوری طرح میرے ہاتھ کی زد میں ہے۔ اس تبدیلی سے خوگر ہونے میں کچھ دیر لگی، بار بار آتے اور تپائی کے چکر لگا کے چلے جاتے۔ بالآخر یہاں بھی قلندر ہی کو پہلا قدم بڑھانا پڑا، اور اس کا بڑھنا تھا کہ یہ منزل بھی پچھلی منزلوں کی طرح سب پر کھل گئی۔ اب تپائی کبھی تو ان کے مجلس آرائیوں کا ایوان تر بنتی، کبھی باہمی مار کے آرائیوں کا اکھڑا۔ جب اس قدر نزدیک آ جانے کے خوگر ہو گئے تو میں نے خیال کیا اب معاملہ کچھ اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک دن صبح یہ کیا کہ چاول کا برتن صوفے پر ٹھیک اپنی بغل میں رکھ دیا، اور پھر لکھنے میں اس طرح مشغول ہو گیا گویا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا سنتا ہوں کہ زور زور سے چونچ مارنے کی آواز آ رہی ہے۔ کنکھیوں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارا پرانا دوست قلندر پہنچ گیا اور بے تکان چونچ مار رہا ہے۔ ڈھکنا چونکہ بالکل پاس دھرا تھا، اس لیے اس کی دم میرے گھٹنے پر چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے یاران تیز گام بھی پہنچ گئے، اور پھر تو یہ حال ہو گیا کہ ہر وقت دو تین دوستوں کا حلقہ بے تکلف میرے بغل سے اچھل کود کرتا رہتا۔ کبھی صوفے کی پشت پر چڑھ جاتا، کبھی کوئی جست لگا کر کتاب پر کھڑا ہو جاتا، کبھی نیچے اتر آتا اور چوں چوں کر کے پھر واپس آ جاتا۔ بے تکلفی کی اس اچھل کود میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے کاندھے کو درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ سمجھ کر اپنی جست و خیز کا نشانہ بنانا چاہا، لیکن پھر بھی چونک کر پلٹ گئے یا پنجوں سے اسے چھوا اور اوپر ہی اوپر نکل گئے۔ بہرحال رفتہ رفتہ ہوائی کو یقین ہو گیا کہ یہ صورت جو ہمیشہ صوفے پر دکھائی دیتی ہے آدمی ہونے پر بھی آدمیوں کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ دیکھیے، محبت کا افسوس جو انسان کو رام نہیں کر سکتا، وحشی پرندوں کو رام کر لیتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں نے اپنے خیالات میں محض لکھنے میں مشغول ہوں، اتنے میں کوئی دل نشیں بات نوک قلم پر آ گئی۔ یہ عبارت کی مناسبت نے اچانک کوئی پرکیف شعر یاد دلایا، اور بے اختیار اس کی کیفیت کی خود درفتگی میں میرا سر و شانہ ہلنے لگا یا منہ سے ہا نکل گیا، اور یکایک زور سے پروں کے اڑنے کی ایک فرسی آواز سنائی دی۔ اب جو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوا کہ ان یاران بے تکلف کا ایک طائفہ میری بغل میں بیٹھا بے تحمل اپنی اچھل کود میں مشغول ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر اب ہلنے لگا ہے تو گھبرا کر اڑ گئے۔ عجیب نہیں، اپنے جی میں کہتے ہوں، یہاں صوفے پر ایک پتھر پڑا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی آدمی بن جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد۔